آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ سبحان یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تو اب اس کے لیے یہی تنبیہ کافی ہے کہ تیرے دل میں اگر محبت نہیں ہے تو تیرے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ ہی نہیں فرمایا، کیسا تو بدبخت ہے یار۔ دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام، فرمایا میرے صحابہ کی مثال دنیا کے لوگوں میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، جس کھانے میں نمک نہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا، جس سینے میں صحابی نہ ہو اسے کوئی پسند نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، وہ سینہ کبھی سکون میں رہ ہی نہیں سکتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ اسے سزا دی جاتی ہے اور بندے بھی باہر سے نہیں بلانے پڑتے۔ اللہ تعالیٰ بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو فرمایا میرے صحابہ کے دشمنوں کو اچک لیا جائے گا۔ آج کہتے ہیں نا فلاں بندہ غائب ہو گیا، ایجنسیوں والے اٹھا کے لے گئے، فلاں ہو گیا، کہتے ہیں نا جی، کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ یہاں نہیں، یہ جب وہاں ہوگا پتہ پھر چلے گا کہ صحابہ کے دشمنوں تمہارے ساتھ حال کیا ہو رہا ہے۔ جی یہ صحابہ کرام کے دشمنوں کو اچک لیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سنیں، بعض روایات کا یہ میں مفہوماً سنا رہا ہوں، فرمایا کہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت کا دشمن ہے وہ جنت میں جانے کا نہ سوچے، وہ آگ کے لیے تیار ہو جائے، وہ آگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت یہاں ساتھ یہ ارشاد فرمائے گا کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں تمام کو مانتا ہوں، تمام صحابہ کی عزت کرتا ہوں، پر ایک دو تین چار جو بھی اس کے ذہن میں، بس ان سے ذرا وہ اس کے بارے میں بھی حضرت یہی حکم ہے سارے جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اصل اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ دیکھیں ایک ہے کافر جس نے یہ کہہ دیا کہ میں کسی کو نہیں مانتا، میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ کافر ہے، سب کو پتا ہے یہ کافر ہے۔ ایک منافق ہے جو کلمہ پڑھتا اور مانتا بھی نہیں ہے، اس کی ڈبل سزا ہوگی۔ یہ وہ بدبخت ہے جو مانتا ہے اور کہتا تین چار کو نہیں مانوں گا۔ بھائی یہ شریعت ہے، تیرے باپ کی طبیعت نہیں ہے، تو اس کو جب ماننا ہے تو اپنے طریقے سے نہیں مان سکتا۔ تیری سمجھ میں نہیں آتا تو اپنی سمجھدانی ذرا اس کا علاج کرواؤ نا۔ شریعت ہے، تیرے باپ کی طبیعت نہیں ہے، کیا کہنے ہیں، شریعت پر آنا ذرا، اس معیار پر آنا، تجھے سمجھ نہیں آتی تو ہم تیری عقل کا کیا علاج ٹائٹل بھی دے دیتے ہیں حضرت، کمال بات ہے۔ بس یہ بات تو ضروری ہوتی ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس یہ بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرمایا، ان کی یہ فضائل و عظمت ہے۔ صحابی فرمایا جس زمین میں اس کا انتقال ہوگا اور دفن کیا جائے گا قیامت والے دن وہ اس سب علاقے کا قائد بھی